باب الحیا فی العلم وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین۔ بات یہ کہ حیا تو صفت محمود ہے، لا شک فی، بلکہ الحیا شعبۃ من الایمان، بلکہ اتنا عام ہے کہ باقی شعبوں کو تو یعنی اجمالی طور بیان کیا اور اس کے بعد حیا کو الگ بھی بیان فرمایا، الحیا شعبۃ من الایمان۔ تاہم بات یہ ہے کہ علمی بات میں حیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حیا ایک ایسی حیت اور کیفیت کا نام ہے جو کسی قول یا فعل سے روکتی ہے۔ اصل تو برا فعل یا برا کام سے وہ حیا روکتا ہے، لیکن حیا ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، تو اتنا بھی اسی حیا کو کے دائرے کو وسیع نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو علمی میدان میں بھی لایا جائے، کہ علم کے استفادے میں بھی حیا کو اگر درمیان میں لایا جائے گا تو آدمی معروم ہو سکتا ہے۔ تو ایک استاد، کوئی معلم جس سے آدمی پڑھ رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو شاگرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بات سمجھے، جب تک بات نہ سمجھے تو پھر اس سے آگے نہ بڑھے، اپنے استاد کی خدمت میں بار بار جائے اور بار بار پوچھے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، پھر وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی استاد کے دل میں ڈالتا ہے، جس سے طالب علم کا شبہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو ثابت بین طور کیا کہ مجاہد تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، اور ان کا قول نقل کیا کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، کہ دو بندے عالم نہیں بنیں گے، علم ان کو حاصل نہیں ہوگا، ایک جو علمی بات میں حیا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے کہ اتنا ہلکا پھلکا آدمی، اس سے استفادہ کرو، ارے اس کے پاس ہے نہ تیرے پاس نہیں ہے، جو چیز ہے یہ تو لے لے، پھر تم بھلی بعد میں بڑا بن جانا، لیکن اس کے پاس جو موجود ہے وہ تو لینا۔ تو تکبر، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا کہ اس بندے سے کیسے استفادہ کروں، تو کہا کہ یہ علم اس کو حاصل نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی تعلیق امام بخاری نے نقل کی، ایک ٹکڑا حدیث سے لے کے آئے، تختی فرمائی۔ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہترین ہیں، ان کی خوبی ایک یہ ہے کہ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ دین سمجھنے میں حیا ان کے لیے مانع نہ ہوتا۔ اتنی باریک اندر کی باتیں بھی بعض اوقات اگر وہ سمجھنا چاہتی تو اللہ کے نبی کو بتانے میں تو ذرا دقت تھوڑی سی ہوتی، اور لیکن وہ بات جب تک سمجھ میں نہ آتی تب تک نہ چھوڑتی۔ تو اس حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نساء الانصار کی تعریف فرمائی، کہ فرمایا اس حوالے سے یہ عورتیں بہترین ہیں۔